ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے اب سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور ان پر عمل نہ کریں۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہما نے کہا، پھر میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش فوت ہوئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی۔ پھر کہا، وہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا اب ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ حفص بن غیاث نے ابن جرج سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم مجلس میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے، آپ نے فرمایا، تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے اور کسی زندہ انسان کو جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے ناحق قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے سزا مل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ داری کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا، جب رسول اللہ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اب پناہ دلوانے والے کلمات اس پر پھونکتے۔ پھر جب اب اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں اب کی رحلت ہوئی تو میں نے اب پر پھونکا اور اب کا اپنا ہاتھ اب کے جسم اطہر پر پھیرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم سے روایت کی کہ اپنے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا، ہم نے پوچھا، اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ غور وہ بہت برے بھی ہوں تو اپنی برائی چھپا کر نہیں رکھتے، کم از کم لوگ ان سے فاصلہ تو آسانی اور آسودگی سے رکھ سکتے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟
अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं। आपने फरमाया, आज तुम में से किस शख्स ने किसी मस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने। आपने फरमाया, आज तुम में से किस शख्स ने किसी मरीज की इयादत की है? हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस किसी आदमी में ये सब औसाफ इकट्ठे होते हैं तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के पीछे 3 चीजें होती हैं, इनमें से 2 लौट आती हैं और एक साथ रह जाती है। इसके घर वाले, इसका माल और उसका अमल इसके पीछे होते हैं। घर वाले और माल लौट आते हैं और अमल साथ रह जाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने क़ज़ा से मना फरमाया। मैंने नाफे से पूछा, क़ज़ा किया है? उन्होंने कहा, बच्चे के सर के कुछ हिस्से के बाल मोंड दिए जाएं और कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान किया करते थे कि उन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना, मैं जिस काम से तुम्हें रोकूं इससे इज्तिनाब करो और जिस काम का हुक्म दूं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको करो, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को सवालात की कसरत और अपने अंबिया से इख्तिलाफ ने हलाक कर दिया।